جیسے ہی آخری رسم ادا کی گئی، اس نے میرے کمرے میں آ کر میرے کپڑے اور سامان اٹھا کر باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ اس کے الفاظ میرے دل پر خنجر کی مانند لگے جب اس نے کہا، اب تمہیں اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کریں گے ہم۔ تیرے ساتھ تیری 6 بیٹیوں کا بوجھ میرا شوہر کیسے اٹھائے گا؟ بیوہ ڈائن کا دوسرا روپ ہوتی ہے، اور میں اپنا سہاگ نہیں اجاڑنا چاہتی۔ میرے ساتھ اماں کا بھی یہی ماننا ہے کہ تمہیں اب یہاں سے چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر تیرا کوئی کام نہیں ہے۔ اپنے شوہر کو ایک وارث تو تم دے نہیں سکی، الٹا اس پر 6 بیٹیوں کا بوجھ ڈال دیا۔ اماں بھی یہی چاہتی ہیں کہ تم اب اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس کے الفاظ میری روح پر چرکے لگا رہے تھے۔ میری ساس جو اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال تھی، وہ میری حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولی تھی، اور مجبوری کی حالت میں مجھ سے کہنے لگی، مریم تو یہاں سے چلی جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے کہ تو اپنا ٹھکانہ کہیں اور بنا لے، تیرا اب یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ میری ساس کے یہ الفاظ میرے لیے شدید مایوسی کا باعث بنے۔ جیسے ہی میں نے گھر چھوڑنے کا ارادہ کیا، میری بیٹیاں جو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھیں، میرے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ ان کی معصوم آنکھوں میں خوف اور بے بسی کی جھلک تھی جو میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھی۔ رات کا اندھیرا 4 سو پھیلا ہوا تھا، اور ہمیں یقین تھا کہ اس گھر پر ہمارا کوئی حق نہیں بچا تھا۔ دن بھر روتے اور بلکتے کسی نے ہم سے کھانے تک کا نہیں پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک نانی ہی تھی جس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور میری شادی کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ شروع سے ہی میں نے بے تحاشا زخم جھیلے تھے۔ والدین کے سائے سے میں بچپن میں ہی محروم ہو گئی تھی۔ میں محض 6 ماہ کی تھی جب میرے والد نے میری ماں کو ایک زوردار دھکا مارا تھا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ قتل کیس کے خوف سے نہ جانے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر دنیا کے کس کونے میں چھپ گیا تھا، آج تک کسی کو اس کا پتہ نہ مل سکا۔ یوں میری نانی مجھے اپنی ماں کی آخری نشانی سمجھ کر پالنے لگی۔ جب میں محض 17 برس کی تھی تو انہوں نے میری شادی کروا دی۔ پھر اوپر تلے 6 بیٹیوں کو جنم دینے کے بعد میرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور ہمیں گھر سے بے دخل کر دیا گیا۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ چلتے چلتے بہت دور نکل آئی تھی، جب اچانک مجھے دور سے ایک ہلکی سی روشنی نظر آنے لگی۔ میری بیٹیاں تھکی ہوئی تھیں، اور میں بھی اب نڈھال ہو چکی تھی، مگر میں نے ان کے ساتھ اس روشنی کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک گھنا سا درخت تھا جس کے پتے دور سے چمک رہے تھے، جیسے وہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوں۔ ہم سب حیران رہ گئے جب درخت کے تنے کے پاس ایک بڑی سی دیگ نظر آئی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیگ کا ڈھکن ہٹایا، اور بریانی کی تیز خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کھانا کسی نے ہمارے لیے ہی رکھا ہو۔ میری بیٹیوں کی بھوک اور مایوسی ایک دم ختم ہو گئی، اور وہ بے تابی سے اس کھانے کی طرف لپک گئی۔ لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ کیا یہ کھانا واقعی ہمارے لیے تھا، یا یہ کسی اور راز کا پیش خیمہ تھا؟ میں نے احتیاط کے ساتھ دیگ سے باری باری اپنی بیٹیوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کھانا نکالا۔ ان کی کمزور اور تھکی ہوئی آنکھوں میں امید کی ایک نئی چمک آ گئی تھی، جیسے کئی دنوں کی بھوک کے بعد ان کے دل کو کچھ سکون ملا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے مگر بے حد شوق سے کھانے لگی۔ ہر نوالا ان کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی جھلک لے کر آتا تھا، جیسے وہ اس لمحے کو اپنے دل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک عرصے بعد کوئی اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ رات کا سناٹا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اور ہوا کے جھونکے درختوں کے پتوں کو ہلکے ہلکے سرسرا رہے تھے، جیسے وہ بھی ہماری کہانی کے گواہ بن گئے ہوں۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن دور دور تک کوئی انسان یا جانور نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جگہ ایک خاموش اور پراسرار ماحول سے گھری ہوئی تھی، جیسے ہم کسی اور دنیا میں داخل ہو چکے ہوں۔ ہر قدم پر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن اس وقت اپنی بیٹیوں کو کھانا کھاتے دیکھ کر میرے دل کو تھوڑا اطمینان محسوس ہوا۔ ان کی مسکراہٹیں اور چمکتی ہوئی آنکھیں میرے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں ایک انجانا سا وسوسہ بھی جنم لے رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اتنی آسانی سے ہو سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اتنی مصیبت کے بعد اچانک ہماری مدد کے لیے کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے؟ میں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کا بغور جائزہ لیا۔ درختوں کے درمیان سے آتی ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی، جیسے وہ ہمارے لیے کوئی پیغام لے کر آئی ہو۔
लेकिन यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस रात की खामोशी और पुरस्रारियत थी जो हमें मौजूदगी का एहसास दिलाने लगी। मेरे दिल में हजारों सवालात उठने लगे, मगर इस वक्त मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं था। मैं बस अपनी बेटियों को देख रही थी जो बेखबरी में खाना खा रही थी, और मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। हमने जैसे ही खाना ख़त्म किया, मैंने अपनी बेटियों को साथ लिया और उस अनजान रास्ते पर चलने लगी। हमें अब किसी महफूज ठिकाने की तलाश थी जहां हम रात गुजार सकें और कुछ सुकून हासिल कर सकें। अंधेरा गहरा हो चुका था और हवा की सरसराहट में एक अजीब सी पुरस्रारियत थी जो हमारे दिलों में खौफ को जन्म दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मेरी नज़र एक बड़ी सी इमारत पर पड़ी जिसके ऊपर नीचे बेशुमार कमरे बने हुए थे। इमारत की रोशनी दूर से चमक रही थी जैसे वो हमें अपनी तरफ बुला रही हो। रात की तारीकी में ये इमारत एक उम्मीद की किरण मालूम हो रही थी, और मैंने सोचा कि शायद ये कोई पनाहगाह हो या यतीम खाना हो जहां हम रात गुजार सकते हैं। हम कदम कदम चलते उस इमारत के करीब पहुंचे। हर कमरे में रोशनियां जल रही थीं, और ये इमारत इतनी बड़ी थी कि उसके अंदर जाने से पहले ही हमें उसकी वुसअत का अंदाज़ा हो रहा था। जैसे ही हम उस बड़े से गेट के पास पहुंचे और दरवाज़ा बजाया, एक काले लिबास में मलबूस चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर एक पुरस्रार खामोशी थी और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे बयान करना मुश्किल था। मैंने उससे कहा कि हमें किसी यतीम खाने की तलाश है, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बेहिस अंदाज में अंदर आने का इशारा किया। मुझे उसकी खामोशी ने थोड़ा सा परेशान किया, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बेटियों को साथ लिया और इमारत के अंदर दाखिल हो गई। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, हमें एक बड़ा सा सहन नजर आया जो हर तरफ से फूलों और पौधों से भरा हुआ था। उन पौधों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी, और एक लम्हे के लिए ये जगह हमें बहुत आरामदेह लगी, लेकिन साथ ही साथ ये जगह इतनी पुरस्रार भी थी कि दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। चौकीदार ने हमें अंदर जाने का इशारा किया, और जैसे ही हम अंदर गए, एक आदमी हमारे करीब आया। उसका चेहरा संजीदा और सख्त था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने हमसे बात किए बगैर बाएं जानिब इशारा किया और कहा, आप इस तरफ चली जाएं। हम उस समत चलने लगे, मगर दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जगह अपने अंदर कोई गहरा राज छुपाए हुए है। इमारत की दीवारों पर अजीबो-गरीब नक्काशी और तस्वीरें बनी हुई थी जिन्हें देखकर दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। हमारे कदमों की आवाज़ इस खामोश इमारत में गूंज रही थी, और हर तरफ बस एक सन्नाटा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये इमारत जिंदा हो और हमें अपने अंदर कहीं गुम कर देना चाहती हो। मेरे दिल में सवालात और वसवसों का तूफान था, मगर मैंने अपनी बेटियों को मजबूती से थाम रखा था। इस वक्त हमें बस एक जगह की ज़रूरत थी जहां हम रात गुजार सकें, लेकिन साथ ही साथ मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि ये जगह हमें किसी नए खतरे में न डाल दे। इस बड़े से हॉलनुमा कमरे में दाखिल होते ही मेरी बेटियों की आंखों में खुशी की चमक लौट आई। सामने 7-8 नर्म गद्दे तरतीब से रखे हुए थे, जैसे ये कमरा सिर्फ हमारे ही इंतजार में था। मेरी बेटियों ने खुशी खुशी अपने बिस्तर संभाले और लेट गईं। उनके चेहरे पर सफ़र की थकन के बावजूद इत्मीनान था जो कई दिनों बाद उन्हें मैसर आया था। सारा दिन पैदल चलने और भूख प्यास बर्दाश्त करने के बाद उन्हें इस आरामदेह कमरे में पहुंचकर सुकून मिला था। मैं भी अपने बेड पर बैठ गई, मगर मेरे दिल में बेचैनी अभी भी कायम थी। मैं इस कमरे के इर्द गिर्द का बगौर जायजा लेने लगी। दीवारें बड़ी बड़ी थीं और छत काफ़ी ऊंची थी, जैसे ये कोई पुराना महल या हवेली हो। मगर ये जगह इतनी खामोश थी कि दिल में कई सवालात जन्म ले रहे थे। क्या ये वाकई कोई यतीम खाना है, या फिर ये कोई पुरानी पुरस्रार इमारत है जिसमें हम अनजाने में कदम रख चुके हैं? मेरे जहन में ये सवाल बार बार गूंजने लगा। मेरी बेटियां बेखबर थीं, उनकी आंखें थकन से बोझल थीं और वो जल्द ही नींद की आगोश में चली गईं, मगर मैं अपनी बेचैनी पर काबू न रख सकी। उस वक्त उस कमरे की खामोशी और उसके अजीब माहौल ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। मैंने अपने इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लिया। हर चीज़ बिल्कुल तरतीब से रखी हुई थी, जैसे इस जगह को किसी ने बड़ी मोहब्बत से सजाया हो। मगर सवाल ये था कि ये सब कुछ हमारे लिए क्यों तैयार किया गया था। कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैल रही थी
اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کمرے کی فضا میں ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر دروازے پر کھڑے ایک آدمی کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ سادہ مگر مہذب لباس میں ملبوس تھا اور اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک ہلکی سی تسلی ہوئی کہ یہاں کوئی عورت بھی موجود ہے، ورنہ رات بھر میں 6 بیٹیوں سمیت اس بڑی عمارت میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ مگر ساتھ ہی ساتھ میرے دل میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ یہ بیگم صاحبہ کون ہے اور وہ ہمیں کیوں بلا رہی ہیں۔ میرے دل میں ایک نیا وسوسہ جاگا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اس آدمی کے ساتھ جاؤں اور جانوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کمرے میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس آدمی کے پیچھے چل دی۔ وہ لمبے خاموش قدموں کے ساتھ مجھے ایک بڑے ہال نما راستے سے گزارتا ہوا لے جانے لگا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور ہر قدم پر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس جگہ کے راز گہرے ہیں جو ابھی تک میری آنکھوں کے سامنے نہیں آئے ہیں۔ طویل راستے سے گزرتے ہوئے جس کمرے کے آگے وہ احتراماً کھڑا ہوا اور مجھے بھی اسی احترام سے کھڑا رہنا پڑا۔ کچھ ہی لمحوں میں اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، تو وہ جوتا اتار کر دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے بھی اس کی تقلید میں جوتے اتارے اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک نور کا احساس ہوا، یوں لگا جیسے میں کسی روشن جگہ پر آ گئی ہوں۔ ایک الگ ہی خوشبو اور نور مجھے محسوس ہو رہا تھا اور اس وقت میرا دل جیسے بالکل ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ تبھی میری نگاہ سامنے کھڑی ایک حسین اور خوبصورت عورت پر پڑی جس کی عمر یہی کوئی 35 سے 40 برس ہوگی۔ اس نے سفید رنگ کا ایک خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا جو اس وقت اس کے جسم پر بہت سج رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے مہربان ہونے کا پتہ دیتی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں روشن اور بڑی بڑی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے کہا، تمہیں رات کو یہاں پہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے فوراً نہ میں سر ہلایا اور کہا، نہیں نہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئی، سب ہماری امید اور توقع سے بڑھ کر تھا۔ آپ کی بہت مہربانی بیگم صاحبہ۔ میں نے اسے اسی طرح ادب سے بیگم صاحبہ کہا جیسے وہ شخص کہہ رہا تھا، جبکہ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر تم آرام سے یہاں پر رہو اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو خاور کو بتا دینا۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ خاور نے فوراً اپنا سر جھکا دیا، جبکہ میں بھی سر ہلاتی ہوئی وہاں سے نکل آئی۔ لیکن نکلنے سے پہلے نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے مڑ کر اس سے پوچھا، بیگم صاحبہ مجھے کام کیا کرنا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی اور کہنے لگی، نہیں، یہاں پر کام کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، تمہیں کوئی کام نہیں کرنا ہوگا۔ تم اپنی بیٹیوں کا خیال رکھو، ان کی پرورش کرو، باقی میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ اس کی باتیں بڑی مبہم سی تھی اور کچھ الگ سی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر مجھے کام نہیں کرنا تو پھر مجھے یہاں پر کیوں رہنے دے رہے ہیں؟ آخر ہم 7 لوگوں کا خرچ یہ کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے تو اپنوں نے خرچ کے ڈر سے ہمیں گھر سے نکال دیا، تو یہ لوگ کیسے ہمارا بوجھ برداشت کریں گے؟ اس سوچ کا آنا تھا کہ میں بھی الجھ گئی، لیکن پھر بھی میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری بیٹی ابھی تک آرام کر رہی تھی اور میرے لیے یہی بہت بڑا اطمینان تھا کہ انہیں سونے کے لیے ایک پرسکون جگہ مل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد خاور چلا آیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا کچھ سامان تھا اور وہ اس نے مجھے دے دیا۔ کہنے لگا، کھانا کھا لو، پھر میں برتن لے جاؤں گا۔ میں نے باری باری اپنی بیٹیوں کو جگایا اور منہ ہاتھ دھو کر انہیں کھانا کھانے کی تلقین کی۔ کھانے کی خوشبو سے ان کی بھوک چمک اٹھی تھی اور میں خود بھی اس وقت پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے میری اتنی بڑی مشکل کو آسان کر دیا۔ جب میں گھر سے نکلی تھی تو میرے دماغ میں پہلی سوچ یہی آئی تھی کہ اپنی بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، کہاں پر انہیں رکھوں گی، کہاں سے کھلاؤں گی۔ میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بہت بڑا کارساز ہے۔ اس نے ایسے ذرائع سے ہماری مدد کی کہ مجھے گمان بھی نہ ہوا۔ میں بے اختیار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد خاور آ گیا اور وہ برتن لے کر چلا گیا، جبکہ میری بیٹیاں ادھر ہی کمرے میں کھیلنے لگیں۔
बड़ी बेटी मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, अम्मी हम कब तक यहाँ रहेंगे? ये जगह बहुत पुरसुकून है, लेकिन ये हमारा घर तो नहीं है। हम अपने घर वापस कब जाएंगे? अपनी बेटी के चेहरे पर एक उलझन देखी तो मैंने फौरन उसे अपने साथ लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची गम ना कर, अगर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारे घर का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन अब हम उस घर में वापस नहीं जा सकते। तुम जानती हो तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया है और तुम्हारी दादी हमें अपने घर रखने को तैयार नहीं, इसलिए हम अब वापस नहीं जा सकते। बस दुआ करो जितने दिन हम यहाँ पर रहें अच्छे हालों में रहें। मैंने अपनी बेटी को तो समझा दिया, लेकिन मेरी नज़रें मुस्तकबिल की तरफ थीं। आखिर कब तक हम यहाँ रह सकते थे? कब हम यहाँ से जाते और कब हमारे घर का बंदोबस्त होता है? मुझे इस चीज़ का कुछ पता नहीं था। मैं तो सिर्फ अभी अल्लाह से इतनी ज़िंदगी मांग रही थी कि जब तक मैं अपनी सारी बच्चियों को किसी ठिकाने नहीं लगा लेती, वो अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती, तब तक मुझे ज़िंदा रखना, क्योंकि मेरे बाद मेरी बच्चियों का कोई था ही नहीं। मुख्तलिफ सोचें इस वक्त मेरे दिमाग में चकरा रही थी और मेरा दिल बेहद उदास था। इतने में मुझे बाहर एक शोर की आवाज़ सुनाई दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। इतने पुरसुकून माहौल में ये शोर कुछ अजीब सा लग रहा था। मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे एक भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई। यूं लग रहा था जैसे वो किसी और ही ज़बान में बात कर रहे हों। मैं थोड़ा घबरा गई थी। मेरी बच्चियां भी सहम कर मेरे इर्द गिर्द बैठ गई थी, जबकि मुझे इस बात की फिक्र नहीं थी कि हमें यहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाया जाएगा। मसला तो इस बात का था कि इस लड़ाई झगड़े में कहीं हमें यहाँ से निकाल ना दिया जाए, क्योंकि अभी तो हम आराम से यहाँ पर मौजूद थे। खाना मिल रहा था, रहने को छत थी, सोने को बिस्तर था। यहाँ से निकलते तो कहाँ जाते? इसी बात की फिक्र ने मुझे एकदम परेशान कर दिया था। कुछ देर के बाद बाहर से आने वाली आवाज़ें ख़त्म हो गई तो मैं भी ज़रा मुतमईन हो गई थी। इसके बाद शाम तक काफ़ी पुरसुकून माहौल बना रहा। शाम को खावर फिर आ गया और हम सब के लिए खाना दे गया। गर्मा गर्म खाने की खुशबू सारे कमरे में फैल गई थी। ताज़ा और अच्छा बना हुआ खाना हमारी तबीयत को एकदम हशाश बशाश कर गया था। मेरी बेटियों ने फौरन खाना खा लिया, जबकि उन्हें खाता देखकर मैं मुतमईन से अंदाज में मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई थी। मुझे रह रह कर इस बात का ख्याल आ रहा था कि हम कितने दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं, कब तक हमारे साथ यही सुलूक होता रहेगा। कहीं उनका कोई मफाद ना जुड़ा हो, कहीं ये हमसे कोई गलत काम ना करवा लें। और यहाँ पर आकर मेरी सोच रुक जाती थी। मुझे अपनी इतनी फिक्र नहीं थी जितनी मेरी बच्चियों की थी। इसी वजह से मैं इस तरह की सोचों का शिकार हो रही थी। यहाँ पर वैसे तो मैं मुतमईन थी, गैर ज़रूरी तौर पर कोई भी यहाँ पर नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था जो महसूस हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था। इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा था और मेरा इस वक्त खाना खाने को भी दिल नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी मजबूरन मैंने बच्चियों का दिल रखने की खातिर थोड़ा सा खाना खा लिया। खावर आकर कुछ देर के बाद बर्तन ले गया था, जबकि मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और कहा कि तुम जहमत मत किया करो, मैं यहाँ पर मेहमान थोड़ी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम मुझे बता दो, मैं बर्तन वहाँ पर धोकर रख कर आया करूँगी। उसने पहले तो बहुत अजीब और गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा कि मैं एकदम सहम सी गई, जबकि वो कहने लगा, नहीं, बेगम साहिबा का हुक्म है कि तुमसे अभी कोई काम नहीं करवाना, बाकी जब बेगम साहिबा बोलेंगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर खावर वहाँ से चला गया। खावर की भारी और अजीब सी आवाज़ इतनी देर तक इस कमरे में गूंजती रही, लेकिन फिर भी मैं उसके अल्फाज में उलझ कर रह गई। बेगम साहिबा का हुक्म है कि मुझसे कोई काम नहीं करवाना, लेकिन क्यों? बेगम साहिबा मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों है? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। इतने बरसों में आज तक मैं कभी घर से निकली नहीं, कहीं गई नहीं, किसी को जानती नहीं, मेरा कोई है नहीं। फिर बेगम साहिबा आखिर क्यों मुझ पर इतनी मेहरबान हो रही है? ये सवाल एक खौफनाक हकीकत बनकर मेरे सामने नाच रहा था, लेकिन इसका जवाब क्या था मुझे मालूम नहीं था। खाना खाने के कुछ देर के बाद मेरी बच्चियां वैसे ही इधर खेलती रहीं और फिर वो थक कर सोने के लिए लेट गई, जबकि मेरी आंखों से नींद काफ़ी दूर थी। न जाने क्या बात थी, आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। और फिर काफ़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो एक अनजाने से एहसास के साथ रात के किसी पहर मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम घबरा कर उठी।
پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہوا ہے، لیکن پھر کچھ عجیب سا محسوس ہوا جس نے مجھے اٹھنے پر مجبور کیا تھا، اور پھر ایک عجیب سی خوشبو کمرے میں محسوس ہو رہی تھی، جیسے یہاں پر کوئی آیا تھا یا پھر یہ خوشبو کہیں سے آ رہی تھی۔ میں ایک انجانے خدشے کے تحت اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر نکل کر جھانک کے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک احساس مجھے آگے بڑھنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے قدم اٹھا کر آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کون سی چیز نے مجھے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے میں بیگم صاحبہ کے کمرے کے باہر تک آ گئی تھی۔ وہاں سے ہی یہ عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جس نے میرے کمرے تک کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ بیگم صاحبہ کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو آگے دکھائی دینے والے منظر نے میرے قدم کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ بیگم صاحبہ آنکھیں بند کیے سامنے کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے پیچھے خاور اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کی بھی آنکھیں بند تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی عبادت میں مصروف ہے۔ بیگم صاحبہ کو میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس وقت ان کا روپ بالکل بدلا ہوا تھا۔ جو صبح مجھے بہت خوبصورت اور انتہائی سحر انگیز دکھائی دے رہی تھی، اس وقت وہ بالکل سادہ اور عجیب سے حلیے میں موجود تھی۔ ان کا لباس کالے رنگ کا تھا جس کے اوپر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور یہی حال خاور اور دوسرے آدمی کے لباس کا بھی تھا۔ ان کا لباس بھی ویسا ہی تھا۔ قریب تھا کہ میں مڑ کر واپس چلی جاتی، لیکن بیگم صاحبہ نے ایک دم مجھے آواز دے لی، مریم اندر آ جاؤ۔ بند آنکھوں کے ساتھ بھی انہوں نے میری موجودگی کو محسوس کر لیا تھا۔ میں ایک دم کانپ گئی، لیکن ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں جیسے اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے بڑھوں یا نہیں، لیکن پھر چاروں ناچار میں آگے بڑھ آئی۔ کچھ دیر کے بعد بیگم صاحبہ نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی، جبکہ میں تب تک بڑے با ادب طریقے سے وہیں پر کھڑی رہی تھی، کیونکہ مجھے ایک عجیب سے خوف نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور اس کمرے کا ماحول بھی مجھے کچھ پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اس وقت یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے تھے اور بیگم صاحبہ کا کیا مقصد تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب بیگم صاحبہ سے ضرور پوچھوں گی کہ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ کیوں دی ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں، کیونکہ اس طرح سوچ سوچ کر تو میں پریشان ہو کر رہ جاؤں گی، اور مجھے اپنی بچیوں کے مستقبل کی فکر تھی۔ اگر میں خود بیمار پڑ گئی یا مجھے کچھ ہو گیا تو ان کو کون دیکھے گا؟ یہی وجہ تھی کہ کچھ دیر کے بعد جب بیگم صاحبہ نے آنکھیں کھول لی تو مجھے اپنا منتظر پایا، اور پھر میری طرف دیکھ کر وہ کہنے لگی، مریم میں جانتی ہوں کہ تمہارے دل میں بہت سارے سوال جنم لے رہے ہیں۔ تم یہاں پر رہنے کے حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ میں جنات کی ملکہ ہوں اور یہ میرا گھر ہے۔ میں یہاں پر کسی مقصد کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ کچھ کام تھے جو کرنا تھے۔ خاور اور یہ دوسرا لڑکا فیصل، یہ دونوں میرے ملازم ہیں۔ بیگم صاحبہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ ایک دم خوفزدہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جن زادی ہیں، جنات کی ملکہ ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا تعلق جنات سے پڑ جائے گا اور میں ان کے گھر میں رہ رہی ہوں گی۔ میری آنکھوں اور چہرے پر شدید خوف نظر آ رہا تھا، اور اس وقت میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے رد عمل دوں، بیگم صاحبہ سے کیا پوچھوں۔ ذہن بالکل خالی سلیٹ کی مانند ہو گیا تھا، جبکہ بیگم صاحبہ کہنے لگی، اس دن جب رات کو تم نے اور تمہاری بچیوں نے وہاں درخت کے نیچے سے بریانی کھائی تھی، وہ بریانی ہم نے ہی وہاں رکھی تھی، وہ جنات کے لیے تھی۔ روزانہ ہم جنات کے لیے کھانا بھیجتے ہیں اور وہ وہاں پر کھا لیتے ہیں، کیونکہ وہ غریب جنات ہیں اور ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ تم اور تمہاری بچیوں نے وہاں سے بریانی نکال کر کھائی تھی تو مجھے تمہارے حالات کا اندازہ ہوا۔ اسی لیے میں نے خاور سے کہا کہ تم لوگوں کو یہاں پر لے آئے اور تم لوگ یہاں پر اس گھر میں رہو۔ میں نے اسی لیے تم لوگوں کو پناہ دی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ایک بے بس عورت ہو اور تمہارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہاری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں اور تمہیں ان کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تم یہاں پر رہنا چاہو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر جانا چاہو تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات کی یقین دہانی کرواتی ہوں کہ تم یہاں پر بالکل محفوظ رہو گی،
تمہاری بچیاں یہاں پر محفوظ ہوں گی اور انہیں 3 وقت کا کھانا ملتا رہے گا۔ بیگم صاحبہ نے اتنی لمبی بات کہی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ مجھے میرے اپنوں نے نہ صرف گھر سے نکال دیا کہ کہیں مجھے 2 وقت کی روٹی نہ کھلانی پڑ جائے، میری بچیوں کا بھی نہیں سوچا، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، ان یتیموں کا خیال نہیں کیا، اور کہاں ایک غیر عورت جو ایک انسان بھی نہیں تھی، ایک جنات کی دنیا سے تعلق رکھنے والی جن زادی تھی، اس نے میرا اتنا خیال کیا کہ مجھے اور میری بچیوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، ہمیں بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل رہا تھا اور میری بچیاں بھی یہاں پر محفوظ تھیں۔ ایک دم سے میری آنکھیں بھر آئیں اور میں بے اختیار بیگم صاحبہ کے پاس ان کے قدموں میں آ گری۔ بیگم صاحبہ، میں آپ کی مشکور ہوں، آپ نے جس طرح میرا اور میری بچیوں کا خیال کیا ہمارے کسی اپنے نے اس طرح نہیں کیا۔ میں یہاں سے نہیں جانا چاہوں گی کیونکہ مجھے اپنا اتنا خیال نہیں، مجھے صرف اپنی بچیوں کی فکر ہے۔ کیا آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دیں گی؟ میں نے بڑی آس اور امید سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا تو انہوں نے ایک دم مجھے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ لگتے ہوئے ایک عجیب سے احساس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ایک ٹھنڈک کا احساس میرے وجود میں اترنے لگا تھا۔ تاہم میں مطمئن ہو گئی تھی کہ مجھے یہاں سے نکالا نہیں جائے گا اور نہ ہی میں اور میری بچیاں غیر محفوظ ہوں گی۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ بچیاں ابھی تک گہری نیند میں سو رہی تھی۔ ان کے مطمئن چہروں کو دیکھ کر مجھے اپنے فیصلے پر مزید بھروسہ ہوا اور میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ لیکن پھر صبح فجر تک آنکھ نہیں لگی۔ نماز پڑھ کے جب میں سوئی تو بچیوں کے اٹھانے پر ہی اٹھی۔ پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، اور جب سمجھ آئی تو پتہ چلا کہ خاور ناشتہ لے کر آ چکا ہے اور بچیاں مجھے اسی لیے اٹھا رہی تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھی۔ آج تو بہت دیر ہو گئی تھی، شاید رات کو دیر سے سونے کا نتیجہ تھا، اسی وجہ سے اب آنکھ نہیں کھلی تھی۔ زندگی اب پہلے سے کافی پرسکون ہو چکی تھی، مجھے اب کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ بیگم صاحبہ کی طرف سے مجھے ہر طرح کی سہولت مہیا کر دی گئی تھی اور اس کے لیے میں ان کی مشکور تھی۔ وہ ہمارے معاملات میں نہیں آتے تھے اور مجھے بھی ایک خاص حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں بھی اس بات کو سمجھتی تھی کہ بیگم صاحبہ کی بھی اپنی کوئی پرائیویسی ہے اور انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے کام کرنے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی ان کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ یہاں پر رہتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اب میں کافی مطمئن ہو گئی تھی جب ایک دن ایک عجیب سی بات سامنے آئی۔ بیگم صاحبہ کو کچھ دنوں کے لیے واپس اپنی دنیا میں جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے یہاں سے جا رہی ہوں، لیکن تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اس لیے تم اپنا خیال رکھنا اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ ان کی بات سن کر مجھے ایک عجیب سی پریشانی نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سر سے سائبان چھن رہا ہے۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ آپ کب تک واپس آ جائیں گی؟ میں کب تک اپنی بچیوں کے ساتھ یہاں پر رہ سکتی ہوں؟ بیگم صاحبہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، مریم تم فکر مت کرو، تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو، یہاں پر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی بھی قسم کی فکر مت کرنا اور میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ حد الامکان بیگم صاحبہ نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، میرے دل میں آندھیاں چل رہی تھی۔ میں تو پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی تھی، اب کس طرح یہاں پر ایک جنزادی کی پناہ لے کر بیٹھی ہوئی تھی یہ میں ہی جانتی تھی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر بیگم صاحبہ چلی جائیں گی تو میں پیچھے سے کیا کروں گی۔ بیگم صاحبہ اپنی دنیا میں واپس چلی گئی تھی، ان کے ساتھ دوسرا لڑکا فیصل چلا گیا تھا، جبکہ خاور یہیں پر تھا۔ کم سے کم خاور کے ہونے سے مجھے اطمینان ضرور تھا، ورنہ اس اتنے بڑے گھر میں ڈر کے مارے میں مر ہی جاتی۔ بچیاں یہاں پر اب ایک کمرے میں رہ کر تنگ آ چکی تھی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، اسکول جانا چاہتی تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ اسکول میں پڑھ رہی تھی، لیکن میرے پاس اب نہ تو ان کی کتابیں تھیں اور نہ ہی اسکول بھیجنے کے لیے کوئی اور وسائل تھے۔ میں پریشان تھی، اسی لیے سوچا تھا کہ جب بیگم صاحبہ واپس آئیں گی تو میں ان سے بات کروں گی۔ خاور نے ہمیں ہر سہولت مہیا کر دی تھی، کھانے پینے کا ہر طرح سے خیال رکھا تھا۔ بیگم صاحبہ کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا جب ایک دن میں نے خاور سے پوچھا، خاور بیگم صاحبہ کب واپس آئیں گی؟ اب تو اتنے دن ہو گئے ہیں۔
मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मालूम नहीं कब तक आएंगी, उनके जाने का भी कुछ पता नहीं और आने की भी कुछ खबर नहीं होती। खावर तो ये कहकर चला गया था, जबकि मैं मायूसी की अथाह गहराइयों में घिर गई थी। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, बेगम साहिबा से किस तरह राब्ता करूं, किस तरह उन्हें बच्चियों की ख्वाहिश के बारे में बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी यही चाहती थी कि बच्चियां स्कूल जाएं। मैं उन्हें आगे पढ़ा लिखाकर एक ऐसे मकाम पर पहुंचाना चाहती थी। और फिर काफ़ी दिनों की सोच विचार के बाद मेरे जहन में एक आइडिया आ गया और मैंने सोचा था कि जब बेगम साहिबा आएंगी तो मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। 1 महीने बाद जब बेगम साहिबा आईं तो वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर बहुत इत्मीनान था और इस वक्त उनकी आंखों में एक सुकून तैर रहा था। मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई थी और भागकर उनके करीब गई। बेगम साहिबा, आपने वहां पर इतने दिन लगा दिए, मैं तो आपसे बहुत उदास हो गई थी। मेरी बेचैनी और मोहब्बत को देखते हुए बेगम साहिबा मुस्कुरा गई और कहने लगी, मरियम वहां पर बहुत काम थे, इसी वजह से मुझे वक्त लग गया, वरना मैं काफ़ी पहले आ जाती। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? बेगम साहिबा ने मोहब्बत से मुझसे पूछा तो मैंने नाम में सर हिला दिया। वाकई उनके जाने के बाद खावर ने हमें किसी भी चीज़ की तंगी नहीं होने दी थी। ताहम मैं कुछ देर चुप रही और अपनी बेगम साहिबा से कहा, बेगम साहिबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर बेगम साहिबा मेरी तरफ मुतवज्जे हो गई और कहने लगी, कहो क्या कहना है, खुलकर कहना। और फिर ये बेगम साहिबा का दिया हुआ एतमाद ही था कि मैंने बड़े एतमाद के साथ अपनी बात उनके सामने रखी। बेगम साहिबा, दरअसल मैं चाहती हूँ कि जहाँ आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं वहाँ एक और एहसान कर दें। मुझे एक कमरे की छत ले दें जहाँ पर मैं आराम से अपनी बच्चियों की परवरिश कर सकूं। मैं घर पर बैठकर कोई काम कर लूँगी या किसी के घर में काम कर लूँगी। मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ पर रहकर वो पढ़ नहीं पा रही हैं और एक कमरे में बंद हो गई हैं। वो पढ़ना चाहती हैं और आगे कुछ बनना चाहती हैं। इसलिए मैंने यही सोचा है कि मेरे लिए यही बेहतर है। मैंने डरते डरते बेगम साहिबा से कह तो दिया था, क्योंकि मुझे उनके रद्दे अमल का खौफ था। मुझे इस चीज़ का डर था कि बेगम साहिबा कहीं ये ना सोचें कि मैं तो उसके ऊपर एहसान कर रही हूँ और ये इतनी एहसान फरामोश निकली है। लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स बेगम साहिबा ने फ़ौरन हामी भर ली और कहने लगी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ पर वाकई बच्चियों के लिए इस तरह की सहूलत नहीं है। घर तो उनके रहने के लिए ठीक है, लेकिन उन्हें स्कूल भी जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ, तुम बेफिक्र रहो। बेगम साहिबा की बातों का दिया हुआ एतमाद था कि मैं मुतमईन हो गई और अब इस इंतज़ार में थी कि कब बेगम साहिबा की तरफ से मुझे कोई खबर मिले। और फिर तकरीबन 2 दिन के बाद बेगम साहिबा ने मुझे अपने पास बुलवाया। मैं तो पहले ही मुंतज़िर थी। मुझे उम्मीद थी कि बेगम साहिबा मेरा मसला हल कर देंगी और ऐसा ही हुआ। बेगम साहिबा ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए छोटा सा घर ले लिया है, तुम वहाँ पर अपनी बच्चियों के साथ रहो और कामकाज की फिक्र मत करना। तुम्हें घर पर बैठकर सारा राशन वगैरह मिलता रहेगा। बाकी अगर तुम काम भी करना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तुम आज ही वहाँ पर जाकर रह सकती हो। बेगम साहिबा ने मुझे कहा तो मैं एकदम उनसे लिपट गई और कहने लगी, बेगम साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं। मेरे अपनों ने मुझे धुतकार दिया, घर से निकाल दिया, मेरी जवान होती बच्चियों का भी ख्याल नहीं किया, मेरी बेवगी को भी नहीं देखा। लेकिन आपने मुझ पर इतने एहसान किए, अपने घर में पनाह दी, खाना दिया, रहने को छत दी, सोने को बिस्तर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार सकती। मैं आपके बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा। आपके काम आकर मुझे खुशी होगी। मैं रोते हुए जज्बात में बेगम साहिबा से यह सब कहती जा रही थी और बेगम साहिबा मुस्कुराकर सुन रही थी। ताहम उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहने लगी, मरियम, तुम फिक्र मत करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बेटियां एक दिन अपने पैरों पर खड़ी होकर ज़रूर तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करेंगी और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा। बेगम साहिबा की बात ने मुझे एक अजीब सा हौसला दिया था और मैं खावर के साथ अपनी बच्चियों को लेकर आज ही इस महल नुमा घर से निकल आई थी। वहाँ से निकलते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की एक झड़ी बह रही थी, क्योंकि इतने दिन हो गए थे यहाँ पर रहते हुए। एक लम्हे के लिए भी मुझे यहाँ पर अजनबियत महसूस नहीं हुई थी।
مجھے یہ نہیں لگا تھا کہ یہ گھر میرا نہیں ہے. مجھے یہاں پر اپنا پن ملا، محبت ملی، سکون ملا. اور اب جب میں جا رہی تھی تو ایک اداسی کی کیفیت چھا رہی تھی، یہاں تک کہ بچیاں بھی اداس تھیں، لیکن اپنے گھر کی خوشی بھی تھی. اس گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر ہی بیگم صاحبہ نے گھر کا انتظام کیا تھا. چھوٹا سا گھر تھا، صاف ستھرا اور ضرورت کی ہر چیز تھی. میں بے اختیار بیگم صاحبہ کی مشکور ہوئی. خاور کا میں نے شکریہ ادا کیا تو خاور اپنی بھاری اور عجیب آواز میں کہنے لگا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا. خاور کی عجیب اور باروب آواز آج بھی ویسی ہی محسوس ہوتی تھی، اور آج بھی میں ایک لمحے کے لیے کانپ جاتی تھی. خاور چلا گیا. میری بچیاں سارا گھر بھاگ دوڑ کر دیکھ رہی تھیں، اور ان کو اس طرح خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھی. میری بڑی بیٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، امی جان میں آج بہت خوش ہوں. ہم اپنے گھر میں آ گئے اور اب ہمیں اسکول بھی داخل کروا دیں. میں اسکول جانا چاہتی ہوں، مجھے ڈاکٹر بننا ہے تاکہ میں محنت کر کے آپ کے لیے قابل فخر بن سکوں. اپنی بیٹی کی بات سن کر میرے اندر ڈھیروں اطمینان اتر گیا. میری یہ بیٹی بہت ذہین تھی. جب اس کے بابا زندہ تھے تو اس نے 8ویں کا امتحان پاس کیا تھا اور اس کے بہت اچھے نمبر آئے تھے. اس کی استانی نے اس کی بہت تعریف کی تھی. اس کے بابا زندہ ہوتے تو ابھی یہ 9ویں میں جا رہی ہوتی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہی تو ہمارے حالات بدل گئے تھے. اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور اسے ڈاکٹر بناؤں گی. مجھے پوری امید تھی کہ اس معاملے میں بیگم صاحبہ میرا پورا ساتھ دیں گی. اپنوں سے تو وہ غیر اچھے تھے، جو انسان بھی نہیں جنات تھے، اور انہوں نے اپنوں سے بڑھ کر میری مدد کی. ہمیشہ اپنے بچپن میں، جوانی میں ہر بڑے سے یہی بات سنی تھی کہ جنات کسی کے دوست نہیں ہوتے، وہ تنگ کرتے ہیں. ان درختوں کے قریب مت جاؤ، وہاں جنات سو رہے ہوتے ہیں، اگر انہیں چھیڑ دیا تو تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. لیکن میرا واسطہ الگ قسم کے جنات سے پڑا تھا، جنہوں نے مجھے سکون اور اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا. اور میں اس وقت انہی کی بدولت اپنی بیٹیوں کو لے کر ایک چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ بیگم صاحبہ نے جس طرح میری مدد کی، شاید میرا کوئی اپنا بھی ویسا نہ کرتا. اس دن کے بعد سے میں نے سلائی کا کام کرنے کا سوچ لیا اور گھر پر سلائی مشین رکھ کر بیٹھ گئی اور ارد گرد کے گھروں میں اپنی سلائی کے بارے میں بتایا تو آہستہ آہستہ مجھے کام ملنے لگا. اور پھر میری مہارت اور ہنر کو دیکھتے ہوئے مجھے کافی کام ملنے لگا. میری بچیاں اسکول جانے لگیں اور میں اپنی سلائی کے کام میں مصروف ہو گئی. خاور اکثر ہمارے پاس چکر لگا لیتا اور خیر خبر معلوم کرتا. اس کا آنا مجھے کافی مطمئن کر دیتا تھا، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میرا کوئی اپنا آیا ہو. ایک دن جب میری بیٹیاں اسکول سے گھر آئیں تو بڑی بیٹی کچھ چپ چپ سی تھی. میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر سوچا کہ نہ جانے کیا مسئلہ ہے، یہ چپ چپ کیوں ہے، اور پھر اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دے رہی ہو، اسکول میں کوئی بات ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ میرا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر کہنے لگی، امی دراصل آج اسکول میں مجھے دادی ملی. اس کی بات سن کر میں ایک دم چونک اٹھی. کیا؟ دادی اور اسکول میں؟ کیسے ملی؟ وہ وہاں پر کیا کر رہی تھی؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، دراصل دادی وہاں پر نوکری کرتی ہے، ایک آیا کی نوکری. آج ان کا پہلا دن تھا. میں جب اسکول گئی تو مجھے سامنے کرسی پر بیٹھی ہوئی دکھائی دی تھی. انہوں نے پہلے مجھے نہیں پہچانا، لیکن پھر بعد میں پہچان لیا اور رونے لگی. میرے دونوں ہاتھوں کو تھام کر وہ کافی دیر تک روتی رہی اور پھر کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا. اتنے میں میری کلاس کا وقت ہو رہا تھا تو میں کلاس میں چلی گئی، لیکن میرا دل سارا دن بہت پریشان سا رہا ہے. نہ جانے دادی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، نہ جانے وہ وہاں پر کیوں نوکری کر رہی ہیں. اپنی بیٹی کی بات سن کر میں بھی حیران رہ گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ آخر اماں کو کیا مسئلہ ہوگا، وہ کیوں وہاں پر نوکری کرنے پر مجبور ہے. تاہم یہ سارا دن میرا اسی سوچ میں گزر گیا. اسی لیے میں نے طے کر لیا تھا کہ اگلے دن میں اسکول جا کر اماں سے مل کر حالات کے بارے میں معلوم کروں گی. اور پھر اگلے ہی دن میں اپنی بیٹیوں کو لے کر اسکول آئی تو اماں کے پاس چلی آئی. انہوں نے مجھے دیکھا تو حیران رہ گئی اور ایک دم رونے لگی. آنسوؤں کی جھڑی ان کی آنکھوں سے بہہ رہی تھی. میں خود بھی رونے لگ گئی تھی. نہ جانے کب کے رکے ہوئے آنسو اب بہہ رہے تھے. کچھ دیر بعد اماں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے اور کہنے لگی،
مریم بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے تیرے ساتھ بہت غلط کیا، تجھے اور بچیوں کو گھر سے نکال دیا، تیرے سفید دوپٹے کا بھی لحاظ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ اماں کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی اور ایک دم ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں اماں، ایسے مت کہیں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ میں نے اماں کو اتنا کہہ کر مطمئن کر دیا اور وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، ایک بوڑھی عورت نے میرے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ تو پہلے ہی حالات کی ماری تھی، میرے دیور نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا اور وہ یہاں پر نوکری کر کے یہیں پر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی تھی۔ میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی تھی کہ میں انہیں اپنے گھر لے جانے کی بات کر رہی ہوں، لیکن میں ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے انہیں گھر لے کر آئی تو وہ بچیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بچیاں بھی ان کے ساتھ خوش تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے آج برسوں کے بعد میرا گھر مکمل ہوا ہے اور سینے سے ایک بوجھ سا ہٹ گیا ہو۔ آج اس گھر میں آئے ہوئے مجھے 15 برس گزر چکے ہیں۔ ان 15 برسوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میری بڑی بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے، جبکہ دوسری بیٹی وکالت کی پڑھائی کر رہی ہے۔ باقی بچیاں بھی کالج میں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سال پہلے اماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ مجھ سے بہت مطمئن تھی اور مجھے بہت دعائیں دیتی ہوئی گئی تھی۔ میرے سر سے بھی جیسے بوجھ سا اتر گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسا سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا میں ان کے ساتھ کروں، اسی لیے ان کی دعاؤں نے مجھے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ آج بھی کبھی کبھی مجھے اپنے پاس بلوا لیتی ہیں اور ان کے پاس جا کر مجھے ہمیشہ ایک سکون کا احساس ملتا ہے۔ وہ گھر آج بھی اسی طرح آباد ہے اور وہاں پر خاور نگرانی کرتا ہے۔